السلام علیکم۔ کیا قیدی نمبر 804 پاکستان کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں؟ اب کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس مسئلے کو پہلے صحیح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ جب تک ایک مسئلے کی جڑ تک آپ نہیں پہنچیں گے آپ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ تو پاکستان کے مسئلے کیا ہیں؟ ان سے پہلے ہم عمران خان کی آئیڈیالوجی کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اگر ہم عمران خان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انسپائرڈ ہیں اسلامک ویلیوز سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہ ہو، اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ بات کرتے ہیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی، تعلیم اور جو صحت ہے اس پہ ان کا زیادہ فوکس ہے۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے اور گورننس زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ بیوروکریٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز کھائے جا رہے ہیں، تو وہ ریسورسز بیوروکریٹس کے کھانے کے بجائے عام عوام پہ لگنا چاہیے۔ یہ ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے، کوئی باہر والا ملک نہ ڈکٹیٹ کرے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں پاکستان کی۔ اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں لبرل اکانومی کی۔ اب یہ عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن عمران خان کو جو ایک موقع ملا ہے اس میں اپنی اس آئیڈیالوجی کو وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کیوں یہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے، اور کیوں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی لیڈر، چاہے کوئی بھی لیڈر آ جائے، چاہے وہ نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ایون کہ قائد اعظم خود اٹھ کے آ جائیں، جب تک پاکستان میں یہ 4 مسئلے ہوں گے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو پاکستان کے مسئلے کیا ہیں؟ بیسیکلی پاکستان ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری، اور ایک جمہوریت کو اچھے یا سکسیزفل طریقے سے چلانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ سیپریشن آف پاور ہونی چاہیے، یعنی کہ جس کا کام ہے وہ وہی کام کرے۔ مثال کے طور پہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنا کام کریں، جو سولجرز ہیں وہ اپنا کام کریں، اور جو جوڈیشری ہے وہ اپنا کام کرے، کوئی کسی دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ بزنس مین اپنا کام کریں۔ جب یہ اپنا کام کریں گے کہ دوسروں کے کام میں دخل اندازی کیے بغیر، تو ملک صحیح سے چلے گا۔ یہاں پہ میں پلیٹو کو کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ انسان بیسیکلی قدرت نے 3 طرح کے انسان بنائے، یا تو وہ رولر ہے، یا وہ پھر ایک ایسا بندہ ہے جو کریج والا بندہ ہے، یا پھر ایک ایپیٹائٹ بھوک والا بندہ ہے۔ یعنی کہ قدرت نے انسانوں کو ایسا بنا دیا ہے۔ جو رولر ہیں انہیں پولیٹیشین بننا چاہیے وہ کہتے ہیں، اور جو کریج والے لوگ ہیں، جو ایموشن اورینٹیڈ زیادہ لوگ ہیں، انہیں آرمی وغیرہ یا آرمڈ فورسز جوائن کرنی چاہیے۔ اور جو تیسرے ایپیٹائٹ والے لوگ ہیں انہیں بزنس مین بننا چاہیے، کیونکہ اس بندے میں بھوک ہے، تو جب وہ بزنس مین بنے گا وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن پہ کام کرے گا، تو اس سے اوورآل پھر سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ بندہ ایپیٹائٹ والا بندہ چلا گیا لیڈر بننے کے لیے، تو وہ پھر اپنا فائدے کو پرائیورٹائز کرے گا، نیشن اس کے لیے میٹر نہیں کرتا، اس کے لیے اسٹیٹ میٹر نہیں کرتی۔ اب اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئر کریں گے تو وہاں پہ مسئلہ کریٹ ہوگا، اور اس سچویشن کو کہا جاتا ہے کرونک کیپٹلزم، جس میں فوجی ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ لیڈر کون بنے گا، اور بزنس مین جو ہے وہ لیڈر بن رہے ہیں۔ اب جو بزنس مین ہے وہ اسے اسٹیٹ کی غرض نہیں، اسے اپنے کاروبار کی غرض ہے۔ تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ کرونک کیپٹلزم چل رہی ہے۔ پہلی شرط پہ پاکستان پورا نہیں اتر رہا۔ یہ سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں میں، جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے نا، یا جس سٹرکچر کے تحت ملک چلنا چاہیے اس میں مسئلے ہیں۔ جب تک وہ مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی ان مسئلوں کا جب تک حل نہیں ہوگا۔ پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے ایک ڈیموکریسی کو صحیح سے چلانے کے لیے، وہ ہوتی ہے رول آف لا، یعنی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون سے کوئی اوپر نہیں ہے۔ امیر کے لیے بھی سیم قانون ہے، غریب کے لیے بھی سیم قانون ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کس طرح کا قانون لاگو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اس میں کوئی تشریح طلب چیز نہیں ہے۔ امیر کے لیے قانون ہو رہا ہے اور غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ان میں کوئی ریگنگ نہ ہو، کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو۔ لیکن اب آپ مجھے خود بتائیں کہ پاکستان میں کیا یہ 4 شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی۔ بالکل کلیئرلی آپ کو واضح ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں کس طرح کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ سٹرکچر میں ہے۔ جب تک سٹرکچر کا ٹھیک نہیں کیا جائے گا، آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کوئی بھی بدلاؤ نہیں لا سکیں گے۔
اسٹرکچر کو بدلنا پڑے گا. جب تک اسٹرکچر نہیں بدلا جائے گا حالات صحیح نہیں ہوں گے. اب بیسیکلی پولیٹیشنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ایلیویٹ کریں, یعنی کہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر سے بہتر بنائیں. لیکن پاکستان کے کیس میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بزنس مین پولیٹیشنز بنے ہوئے ہیں, تو ایسا ہو نہیں رہا. اب یہاں پہ ہمیں ایک پولیٹیکل ریولوشن کی ضرورت ہے, جس میں کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. جو انفلوئنشل لوگ ہیں جیسے میڈیا ہو گیا یا بڑے بڑے یوٹیوبرز ہو گئے, ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں پولیٹکس کے بارے میں. تو اس طرح سے پھر ایک اسمال لیول پہ جو چینج آئے گا وہ جا کے کچھ آنے والے ٹائم میں بدلاؤ لائے گا. لیکن یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوں گی. اور ڈیموکریسی کے بارے میں آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ صرف آپ ووٹ کاسٹ کر دو اور اس سے ایک لیڈر منتخب ہو جائے, یہ نہیں ہے. ڈیموکریسی از اے وے آف لائف, یعنی کہ آپ کو اگر آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں تو آپ کو خود کو بھی بدلنا پڑے گا. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ووٹ دے دیا, ایک نیا لیڈر منتخب ہو گیا تو وہ چینج لے آئے گا. آپ نے اپنی طرف سے انپٹ دینا ہوگا. سو آپ ڈیموکریٹک سسٹم میں جی رہے ہو یا آپ کسی بھی سسٹم میں جی رہے ہو تو آپ اپنی طرف سے آنیسٹ رہو, آپ اپنے اینڈ سے پازیٹیو رہو, اپنے اینڈ سے آپ بدلاؤ لانے کی کوشش کرو. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک بات سنی تھی, ایک لائن پڑھی تھی کہ پولیٹکس از اے مارکیٹ اینڈ پولیٹیشنز آر لائک انٹرپرینیورس. تو انٹرپرینیور آپ کے سامنے وہی چیز پیش کرتا ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو. اب پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپ کو وہی چیز پیش کر رہے ہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو. بیسیکلی آپ ڈیفائن کر رہے ہو کہ آپ کا لیڈر کیسا ہوگا, تو اپنا سٹینڈرڈ ہائی کریں. جب جیسے ہی آپ اپنا سٹینڈرڈ ہائی کریں گے تو وہ جو لیڈر ہے آپ کا وہ مجبور ہو جائے گا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. سو اگر آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں تو پہلے خود کو بھی بدلیں اور پھر انشاءاللہ سسٹم بدلے گا. تو باقی اگر ہم اس ویڈیو کو کنکلوڈ کریں تو جب تک سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جب تک اسٹرکچرل چینج نہیں آئے گا, جب تک جو اسٹرکچر میں جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے, تب تک اس نظام کو بدلنا بہت مشکل ہوگا. لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے, ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ بدلنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ایک خواب ہے, وہ خواب کی تکمیل, اس خواب کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو خواب دیکھنے والے انسان کو کم از کم سپورٹ کیا جائے. اگر ہم ان کی پرانی کارکردگی کی بھی بات کریں تو ہم اکثر تقریباً 76 یا چلیں آپ کہہ سکتے ہیں 70 سالوں میں جو بیڑا غرق ہوا ہے, ہم وہ چاہتے ہیں کہ تقریباً وہی 2-3 سالوں میں ٹھیک ہو جائے. تو اتنے جلدی ہوگا نہیں, اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا. تو جب ٹائم ملے گا کسی جماعت کو, کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو, تو پھر وہ بدلاؤ لا سکے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.